مقصد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا پیغام بھی یہی توحید کا پیغام تھا، آپ کا پیغام بھی یہی اللہ کا پیغام تھا، اور آپ کے پیغام کے ذریعے ہی اس زمانے میں مومنوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا۔ اور الحمدللہ انجمن سرفرش اسلام پاکستان آج قبلہ سرکار شاہ صاحب کی سرپرستی کے اندر لوگوں کے قلوبوں کو بیدار کر رہی ہے، جگا رہی ہے، تاکہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھی پہچانے اور معرفت الہی کو بھی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ وہ آواز جنہوں نے آج لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کو اس مزاج سے گرمایا، آپ تک پہنچا کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی ایک راستہ تلاش کر سکیں، دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے محترم و بانی قبلہ سرکار ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ کو استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ اور کچھ آپ کے اس محلے میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، حکومت پہ نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر گھر میں کچھ اہل دل ہوتے ہیں، ان اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے، اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خوارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ ظاہری علم کی تشریح ضروری نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ باطنی علم ناپید ہو چکا، جس کی وجہ سے 72-73 فرقے بن گئے۔ باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا، مسجدوں میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں بھی نہیں ملتا۔ حدیث شریف میں صرف اس کے اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، اشارہ ہے، وہ علم نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کے لیے اپنے رسولوں کو جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، اور ایک خاص کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، 120 مسئلے اللہ سے سیکھے، صرف 4 لوگوں کو بتائے، سب نے انکار کر دیا۔ اور اس علم باطن کا ایک اور جگہ ہے، واقعہ ہے۔ ایک دفعہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے، وہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو شاہ شمس تبریز پوچھتے ہیں کہ این چیز کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ این علم اس کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو کوئی حاجت ہوئی، مولانا رومی کو، باتھ روم میں چلے گئے، مڑ کے آئے تو شاہ شمس نے وہ کتابیں اٹھا کے پانی کے حوض میں ڈال دیں۔
اب وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں میری کتابیں تھی کدھر گئیں؟ شاہ شمس نے کہا کہ میں نے پانی کی حوض میں ڈال دی. انہوں نے کہا کہ میرے قیمتی نسخے تھے ضائع ہو گئے ہوں گے. انہوں نے کہا گھبراتے کیوں، ابھی نکالتا ہوں. جب نکالی تو وہ اسی طرح خشک تھیں. اس وقت مولانا رومی نے کہا کہ این چیز، تو شاہ شمس نے کہا این علم آس کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے. اب مولانا رومی حدیث کا بھی علم جانتے تھے، قرآن مجید کا بھی جانتے تھے، سارے مسئلے مسائل جانتے تھے، لیکن وہ کوئی اور ہی علم تھا. آج جب اس علم کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں، بلکہ بہت سے عالم بھی کہتے ہیں کہ یہ درویش زندیق ہیں، مردود ہیں، نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. پھر لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو درویش کہتے ہیں کہ مولوی جاہل ہے، علم باطن سے محروم ہے، اس سے ڈرو اور بچو. لوگ پریشان ہیں، کچھ عالموں کے ساتھ لگ گئے اور کچھ درویشوں کے ساتھ لگ گئے. لیکن لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ علم ظاہر علماء سے سیکھیں اور علم باطن درویشوں سے سیکھیں. ان کو دونوں علم چاہیے. سید سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر بہت کم ہے اور علم بہت ہی زیادہ ہے، جو ضروری ہے اس کو حاصل کر لے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ایسے حضرات بھی آ گئے جو علم ظاہر اور باطن میں یکساں تھے. ایسے بھی آئے ہیں، غوث پاک تھے، مجدد صاحب تھے، کاظمی صاحب تھے، مشوری صاحب تھے، ایسے لوگ بھی آئے ہیں. اگر ایسا آدمی کسی کو مل جائے تو وہ ان دونوں سے بہتر ہے. اب وہ جو علم باطنی ہے وہ کتابوں میں نہیں، حدیث شریف میں نہیں، پھر وہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ میں اس کے اشارے ہیں، الف لام میم. الف لام میم ذکوریت میں ہے، جس کو تم کہتے ہو حروف مقطعات، اس کو چھوڑ دو، آگے چلو. ایک ہدایت الف لام میم سے ہے اور ایک ہدایت کتاب سے ہے. الف کا مقصد ہے اللہ اللہ کا ذکر کر، یہ ذکوریت میں ہے. اگر اس کی جلالت سے گھبراتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، یہ معتدل ہے. اگر اس سے بھی تو ڈرتا ہے تو میم محمد رسول اللہ کا ذکر کر، یہ جمالی ہے. الف لام میم. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نور سے ہدایت ہے، اور جو لوگ نور سے ہدایت نہیں پا سکے پھر وہ کتاب میں الجھے رہے. سخی سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی سکول مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لے لیا اور الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ 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 کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ کی ضرورت ہے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں جب میرا سینہ منور ہو گیا تو حضور پاک نے مجھے سینے سے لگایا اور وہ باطنی علم میرے سینے میں خود بخود دیا. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، جن سے